بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا فاروق دلدار یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ جس طرح کہ کل سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بڑے اہم کیس کی سماعت کی، جس میں پاکستان کے اندر آنے والے جنرل الیکشن پر سماعت کی، جس میں انہوں نے اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن، ایوان صدر کو تلقین کی کہ آج ہی میٹنگ کی جائے اور آج ہی کسی ڈیٹ، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ کل دوبارہ عدالت لگے گی، جب عدالت لگے تو کوئی بھی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ تینوں فریقین جو ہے نا وہ فائنل کر چکے ہوں۔ کل جس طرح کہ پھر پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، جس طرح میڈیا نے دکھایا کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب بھی ایوان صدر پہنچے، اٹارنی جنرل صاحب بھی ایوان صدر پہنچے، اور صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، جو کہ الیکشن کمیشن 11 فروری کی ڈیٹ دے رہا تھا، لیکن صدر صاحب چاہ رہے تھے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، اور اس طرح تینوں فریقین میں ایک حتمی فائنل جو ڈیٹ ہوئی وہ 8 فروری ہوئی، جس کے بعد آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن جمع کروا دیا گیا، جس کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو جنرل الیکشن پاکستان کے اندر عام انتخابات کی تاریخ آئی ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں موجودہ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، اور چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو کہ مختلف مواقعوں کے اوپر وہ کہتے رہے ہیں کہ جب ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ ایک بڑی ہی جو ہے مختلف بن چکی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے قائد ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی اپنی خود ساختہ ضلع وطنی ختم کر کے وہ پاکستان چلے گئے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے مسلم لیگ نون کے فالور نے، ورکرز نے اور ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے قائد کا جو ہے استقبال کیا، جس طرح مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے جو کہ مینار پاکستان کے اوپر ایک تاریخی جلسہ کیا۔ میں اس سے پہلے جلسوں میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ جن سیاسی پارٹیوں نے وہاں پہ جلسے کیے وہ بھی ایک تاریخی جلسے تھے، یہ بھی ایک تاریخی، اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کسی پر تنقید نہیں کی، جو کہ پہلے ایک جو ہے خوف کے بادل منڈلا رہے تھے، خاص کر مسلم لیگ نون کے اوپر ہی۔ شاید میاں نواز شریف صاحب اپنی تقریر کے اندر جس طرح انہوں نے لندن میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ میں حکومت میں آ کر احتساب کروں گا، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس ثاقب نثار، جنرل فیض حمید اور جسٹس جو کہ اس وقت پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس ہیں، جو انہوں نے آنے والے وقت میں چیف جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان عناصر کو سامنے لے کر آیا جائے گا جنہوں نے ہماری 2017 کے اندر مجھے ڈسکوالیفائی کیا، جنہوں نے کس طرح میرے خلاف جال بچھائے گئے۔ اسی کانفرنس کے بعد یہ خدشات تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اپنی تقریر کے اندر مختلف لوگوں کا تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں کسی کو جو ہے نا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ کسی کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے اپنے دکھ درد جو ہے نا وہ اپنے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے سامنے رکھے۔ جہاں تقریر شروع کرنے سے انہوں نے کہا کہاں سے شروع کروں افسانہ، کہاں پہ تمام کروں، یہ الفاظ سے انہوں نے اپنی تقریر شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غم جو تو میں سارے بول سکتا ہوں، لیکن جو اپنوں کے غم ہیں، خاص کر جب میری بیوی کلثوم نواز صاحبہ جو ہاسپٹل میں مرگ بستر پر تھی، تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہا کہ میری ایک دفعہ بات کروا دیں، لیکن اس کے بعد جب ان کی انتقال کی مجھے خبر دی گئی تو مجھے افسوس ہوا، وہ لمحہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، میری والدہ کی وفات ہوئی، وہ لمحہ بھی میں جو اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو پھر جس طرح میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا، جس طرح پوری دنیا میں مجھے مختلف القابات سے گزارا گیا، مجھے سیسیلین مافیا کہا گیا،
बहुत एक लंबी चौड़ी और तकरीर मियां नवाज शरीफ ने कहा, जिसमें आप देखने में जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हैं, खासकर मुस्लिम लीग नून के जो वर्क है, उनमें एक जान नजर आती है। लेकिन अब आज का मेरा टॉपिक तो नहीं था मियां नवाज शरीफ साहिब के ऊपर, लेकिन आज के फैसले के बाद आज जिस तरह के पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपने जो है ना सियासी एक्टिविटी शुरू कर, पहले इससे पहले कि जहानिया में उन्होंने जलसा किया, आज उनका हाफिजाबाद में कोल उतार में जलसा करने जा रही हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी। अब देखना है मुस्लिम लीग नून भी मीनार पाकिस्तान से अपनी सियासी कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। और क्या अब असल जो है मुकाबला पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जो कि कांटेदार मुकाबला, लेकिन अब देखना यह है कि क्या उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दी जाती है, क्या उनके जो सियासी रहनुमा गिरफ्तार हैं उनको भी जमानतें दी जाती हैं, क्या उनके लिए भी कोई नरम गोशा अख्तियार किया जाएगा। ये आने वाले दिन बड़ी अहम है। आज से मैं अपना एक सियासी सिलसिला जो इलेक्शन में है, पंजाब के तमाम हलके और कौमी असम्बली के तमाम कौमी असम्बली के हलके में हर रोज एक सूबाई और एक कौमी असम्बली के हलके के ऊपर जो वहां पे किस पार्टी की क्या सियासी पोजीशन है, कौन से मजबूत कैंडिडेट हैं, कौन कौन सी बरादरियां हैं, कि कहां से कौन सी पार्टी जो ये जो मार्का मार सकती है, इस पर मैं अपने तफसीली व्लॉग शुरू कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये अगर मेरे जो दोस्त मेरी ये वीडियो सुने हैं वो इसको शेयर भी करें, और शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करें। तो मैं दोबारा हाजिर होऊंगा नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।